السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ اختر مینگل کے استعفے کو لے کر اس کے گرد ہی گھومتی رہی ہے سیاست، اور میں سمجھتا ہوں کہ اختر جان مینگل نے جو مایوس ہو کر بلوچستان کے حالات سے استعفیٰ دیا ہے، اس سے کم از کم یہ تو ہوا کہ تمام پاکستان کے سیاستدانوں کو ادراک ہوا کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے نظام پر پڑ رہے ہیں، اور وہاں پر جو حالات ہیں وہ نارمل بالکل بھی نہیں ہیں، اور حکومت کی غیر سنجیدگی بھی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ حکومت نہیں چل سکتی یا چل رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف بھی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے حالات پر جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اختر جان مینگل سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، اسد کیسر، لطیف کھوسا، رؤوف حسن اور ایک دو اور ملکی سیاست کے اکابرین شامل تھے۔ انہوں نے اختر جان مینگل کو استعفیٰ واپس لینے کی ریکویسٹ اور مشورہ دیا۔ انہوں نے جواب تو خیر کوئی پازیٹیو نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ سوچوں گا میں۔ ویسے تو وہ کیٹیگوریکلی انکار کر چکے ہیں استعفیٰ واپس لینے سے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی ان سے ملاقات کی۔ رانا ثناء اللہ کو تو انہوں نے انکار کر دیا اختر جان مینگل نے۔ عطاء اللہ مینگل کے بیٹے ہیں، بلوچستان کی سیاست میں بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچیوں کے حقوق کے لیے ایک توانا آواز بھی ہیں۔ آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ اختر جان مینگل کا جو استعفیٰ ہے وہ پارلیمنٹ پر عدم اعتماد ہے، اور کیا وہ پارلیمنٹ پر عدم اعتماد ہے اور اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے آج بھی حکومت کو اور اس فارم 45 47 کی گورنمنٹ کو ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ملک کے فیصلے جو ہیں پارلیمان کو کرنے چاہیے، لیکن وہ پارلیمان کریڈیبل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج ڈسکس کریں گے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا، حکومت کیوں اتنی خوف زدہ ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، جلوس نہیں نکالنے دیے جا رہے۔ اور ایک اور بات جو تمام دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ ملکی حالات سدھارنے کی بجائے حکومت پارلیمنٹ کو عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے میں کیوں مصروف ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ختم کرنے کی جو ہے وہ بھی بل آیا ہے۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں، عوامی فلاح کے قانون سازی کا کوئی ایک کام اس حکومت نے نہیں کیا ہے، تو اس برے حالات میں آج بھی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو پارلیمنٹ کو اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ احتجاج پر 3 سال قید کا بل جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کسی زمانے میں کالم لکھا کرتے تھے، میاں صاحب کی سپیچ بھی لکھا کرتے تھے، اب تو وہ ینگ نظر آتے ہیں، سینیٹر بھی بن گئے ہیں، اور مین جو ہے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں آج کل۔ ویسے بھی ماشاءاللہ وہ کلین شیپ کر کے سمارٹ جوان لگتے ہیں۔ تو یہ بات کریں گے کہ کیا ریاست میں احتجاج کرنا جرم ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور حکومت کے لیے مشکل آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو 7 ارب کا ریلیف پیکج کی بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف سے، آئی ایم ایف نے اس کے اوپر ایمبارگو لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ جو ہے بجلی کے بلوں میں ریلیف نہیں دے سکتی ہے۔ ہمارے سے جو انڈر ٹیکنگ تھی اس گورنمنٹ کی پی ایم ایل این کے، تو اس لیے انہوں نے 7 ارب کا جو پیکج کا ایجنڈا تھا، قسط ملنی تھی، اس کو ستمبر کے ایجنڈوں سے باہر نکال دیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ سود کا معاملہ ہو، وہ کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔
سردار عاصم جاوید صاحب ہیں. عاصم, ویلکم ٹو دا شو. مظہر چودھری صاحب, مظہر ویلکم ٹو دا شو. اور ایم ایس شہین صاحب, شہین صاحب ویلکم ٹو دا شو. سردار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بلوچستان کے جو حالات ہیں اور اس پر جو اختر جان مینگل نے مایوس ہو کر پارلیمنٹ پر عدم اعتماد کیا ہے, استعفیٰ دیا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب. صورتحال یہ ہے کہ جو اختر مینگل کا استعفیٰ ہے اس سے پہلے ہی بلوچستان کے حالات بہت نازک تھے. وہاں پہ کافی زیادہ پرابلمز تھیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے پنجابی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھی وہ پہلے ہی اچھی نہیں تھی. اور وہاں پہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, ایک ایسا جو قبیلہ, جو مینگل قبیلے کے وہ سردار بھی ہیں, ان کا پاکستان کی اسمبلی سے ریزائن کر جانا جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنا پہ اس اسمبلی سے ریزائن کیا ہے. انہوں نے جو ایک تو ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی اور باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس طریقے سے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس اسمبلی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس اسمبلی میں بلوچستان کی جو میری بیٹیاں ہیں ان پہ جو لاٹھی چارج ہوتا ہے, ان پہ جو گولی چلتی ہے, ان پہ جو شیلنگ ہوتی ہے, میں اس کو رکوانے میں کوئی کردار ادا نہ کر سکوں. ایک اچھی بات جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ ان کے استعفیٰ دینے کے بعد حرکت میں آئی ہے, اپوزیشن بھی حرکت میں آئی ہے, حکومت کو بھی تھوڑی سی شرم آئی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے. ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ یہ اختر مینگل صاحب جو تھے ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے بڑا پیش ہو کے اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد جو آئی تھی اس میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر کے غلطی کی تھی. ہاں, کل کہا انہوں نے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے اس طریقے سے آج تمام لوگوں کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے اور ان کو تسلیم کرنی چاہیے. یہاں سے ہی ابتدا ہو سکتی ہے اچھائی کی. اگر ہم اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں گے, اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو پھر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب کو راضی کرنا چاہیے. ان کو ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کرنا چاہیے. وہ بلوچستان کے جو مینگل قبیلہ اور بلوچستان کے قبائل کی وہ آواز ہیں, وہ اسمبلی میں رہنے چاہیے. اور اس کے علاوہ حکومت کو ان کی آواز جو ہے وہ سننی چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے, نہ ہی وہ کوئی غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے مطالبات جو ہیں وہ آئینی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے, اور اگر وہ قصوروار ہیں تو ان کو سزا دی جائے, اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو رہا کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. آئین بھی یہ کہتا ہے, رول آف لا کی بات ہو رہی. مظہر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیونکہ آج بلوچستان کے حالات پر اپوزیشن اتحاد نے اختر مینگل سے ملاقات بھی کی ہے. اس میں چکزئی, اسد کیسر, لطیف کھوسا وغیرہ وغیرہ, ان سب نے مینگل صاحب کو استعفیٰ واپس لینے کا ریکویسٹ بھی کی, مشورہ بھی دیا. لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے آن دا بہاف آف گورنمنٹ ملاقات کی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ان کو انکار کر دیا. آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بھی بات کی ہے اسد کیسر نے آن دا ایشو آف بلوچستان. یہ جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں استعفیٰ ان کی مرضی ہے, ثوابدید ہے, لیکن اگر یہ استعفیٰ اس دن آ جاتا جس دن پنجاب مطلب بلوچستان میں درجنوں کے قریب 3 درجن سے زائد جو ہے نا وہ پنجابی, یا آپ سمجھ لیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے, چاہے وہ سرائکی ہوں, پنجابی ہیں, جب ان کو بے دردی سے مارا گیا, شہید کیا گیا, تو اس دن بھی یہ استعفیٰ بنتا تھا. لیکن مثلا سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہمیں ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس دن جو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک بات سے اگر 23 لوگ پنجابی مرے تو لیکن ٹوٹل تو 42 کیجولیٹیز ہوئیں, ڈیتھس ہوئیں. ان میں پشتون بھی تھے, پٹھان بھی تھے.
بیسیکلی تو یہ اس بات میں تو ظاہر ہے کہ یہ جو صوبائی تعصب پھیلایا جاتا ہے اس میں فورن ہینڈ ہوتا ہے، ناکامی حکومت کی سیکورٹی ایجنسیز کی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہ کہیں، کیونکہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات، اور یہ ہم نے پاسٹ میں بھی 71 میں بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی مغربی پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح مار کر دراڑ پیدا کی گئی تھی. تو دوسرا اگر میرے منہ سے مطلب جو ہے نا وہ پھر جو آپ اپنی مرضی کی بات سننی ہے. نہیں، میں مرضی کی بات نہیں سن رہا، میں صرف ریکویسٹ جب یہ آپ کر نے رہا ہوں. پہلے سوال کیا تو اس کے بعد مجھے کنٹینیو تو کرنے دینا. نہیں آپ کریں، لیکن میں لیکن ساتھ اس چاہ کے رہا بعد ہوں. پھر آپ نے اتنا بڑا سوال کر دیا. نہیں، میں وہ سوال آپ تھوڑا سا کلیریفائی کیا ہے کہ ہم اگر صوبائیت کی طرف نہ جائیں، کیونکہ صوبائیت آلریڈی نہیں ہے یہ سر، صوبائیت نہیں ہے یہ. دیکھیں ہم نے تو جو ہے نا وہ پنجاب نے کیا کردار ادا کیا ہے شروع سے لے کے اب تک، بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے. کیا اپنے مطلب جو ہے نا وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن وہاں پر یہ کام ہوا ہے آج وہ استعفیٰ دے رہے ہیں انہی کے سہارے. انہی کے سہارے جو ہے نا وہ یہ حکومت بدلی ہے، انہی کے سہارے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، آج مطلب جو ہے نا وہ سال ہو گیا ان کو، مطلب اب یاد آیا کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں تو کب سے، اس وقت بھی ہو رہا تھا آپ اور آج سمجھتے بھی ہیں ہو کہ رہا ہے. یہ جو 40 لوگ مارے گئے اس میں مینگل صاحب کا بھی کوئی رول تھا؟ جی، اس کا رول یہ تھا کہ ان کو اس بات پہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا ایز اے کہ جو پروٹیسٹ. میرے صوبے میں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے، جس طرح کی انتہا پسندی ہوئی ہے، یہ میں اس کو جواب دیتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں. نہیں، وہ ایسا نہیں ہونا آپ چاہیے نہیں تھا. سمجھتے کہ جو انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو بے بس ہیں، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں سنی جاتی ہے نہ مقتدر حلقے سنتے ہیں، اور ہمارے جو اوپر جو مسلط کی گئی گورنمنٹ ہے بلوچستان کی، وہ بھی ہماری ٹیو ریپریزنٹیشن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس پہ ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ساری کی ساری کنٹرولڈ ہے. اس کو مطلب جو ہے نا وہ کنٹرول کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں جو کرنیلی اور یہ جرنیلی جو جمہوریت ہے، اس کو جو مینار ہیں اس میں سے نکلنا، اپنی حصے کی اینٹ باہر نکال رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم کب سے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ یہی لوگ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ بلوچ سردار ہیں، چاہے مینگل قبیلے کا سردار ہے چاہے دوسرے سردار ہیں، یہ لوگ حکومت میں بھی حصہ بٹاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ پر آ کے جو ہے نا وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا، ان کا استعفیٰ جو ہے نا وہ واپس کر لیا جائے گا. اچھا، وہ تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مینگل صاحب جو ایک تبانہ آواز تو تھے بلوچستان کے لیے، اور ابھی جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو بھی کوئی ماننے کے لیے بگتی ہیں وہ، لیکن بگتی قبائل جو ہیں ان کو اپنا نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نہ یہ سردار ہے نہ یہ بلوچیوں کا ٹیو ریپریزنٹیٹ، سرفراز بگتی کی بات کر رہا ہوں، نہ یہ بلوچیوں کی ٹیو ریپریزنٹیشن کرتا ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ، چاہے آپ ایک فیکٹر تو ہے بلوچ سرداروں کا پاکستان بننے میں بھی تھا، بعد میں بھی رہا ہے، تو اگر یہ ایک ہی، اس کے علاوہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ قومی اسمبلی میں یا ایون صوبائی اسمبلی میں کوئی قدآور شخصیت جو ہے وہ بلوچی رہ گئی پارلیمنٹ میں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن یہ جو آپ کی پارٹیوں میں ملے ہوئے لوگ ہیں سر، یہ بھی بلوچ کے سردار ہیں، نواب ہیں، وڈیرے ہیں، سارے ہیں. ٹھیک ہے، مینگل صاحب کو میں نہیں سمجھتا، جو اچھی آواز ہے، جمہوریت کی آواز ہے، انہیں رہنا چاہیے. اور اگر یہ نکلتے ہیں تو اس سے جمہوریت جو ہے نا اس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، بلوچستان کا جو کاز ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان جو ہے نا وہ آپ کا علیحدگی کے دہانے پہ کھڑا ہے. یہ بات آپ نے کی نا جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جو چیز، اگر آپ ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں کون سی صحیح لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ریپریزنٹیشن تو ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ سارا انتظام کیا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے اس ملک کو، اور جو چلا رہے ہیں مطلب وہ، ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم آ رہی ہے. مطلب نواز شریف دیکھ لیں، شہباز شریف دیکھ لیں، دونوں الگ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس بنیاد پہ جا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر رہ کے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے، اور مطلب جو ہے نا ایک مزاحمت دکھانی چاہیے. اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پھر مزاحمت نہیں ہوگی. رائٹ. جی شاہین صاحب، یہ جو صورتحال بنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا، بے بس ہو کے دیا، انہوں نے کہا جی ہماری تو آواز کوئی سنتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے
اس کو ذرا لائم لائٹ میں بھی وہ آ گیا اور لوگوں کو پتہ بھی، دنیا کو خیر پتہ ہی تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کا کوئی ٹیک نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ سیکورٹی ایجنسیز وہاں پہ جو ہیں دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں، حکومت بھی بڑی ویک سی ہے، ڈمی حکومت ہے، جیسے بھی مظہر بھی کہہ رہے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے استعفیٰ ان کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ حقوق کی جنگ تو ظاہر ہے کہ صوبے کا کوئی لیڈر لڑ سکتا ہے نا جی. بسم اللہ الرحمن عوام الرحیم. کے حقوق کی جنگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کاشف بشیر خان صاحب، گزارش یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب چند ان پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو اس الیکشن میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہیں، جن پر کوسچن مارک نہیں ہے کہ یہ 47 والے ہیں. یہ اگر کسی نے ان کے اوپر چیلنج نہ کیا ہو تو لہذا بات ہے، میں مجھے تو عرض سمجھ ہی نہیں آتی میں عرض کرتا ہوں 45 کا ہے، کون 47 کا ہے. میں عرض کرتا میں ہوں آپ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں پہلے اس پہ- مظہر بھی اس پہ- ناراض ہو گئے میرے سے، لیکن آپ کی جو پشتین کہاں سے، پشین سے پشین سے مجھے باری صاحب نے جو بھیجا ہے، سرور باری صاحب نے، اس میں ٹوٹل جو ہے فراڈ کے ساتھ فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں. صرف میں نے ایک سیٹ کی بات ان کی کی صوبائی ہے. اسمبلی کی وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے الیکشن میں کمیشن عرض کر رہا ہوں کہ ایک سیٹ کی بات کی ہے جس پر کوئی کوسچن مارک نہیں ہوا. رائٹ. مینج کیا یا جینون ہے، وہ ایک کوسچن اپنی جگہ ہو سکتا ہے، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، میں بات کر سکتا ہوں، کوئی بھی بات کر سکتا ہے. لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس پہ کوئی کوسچن نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جن بلوچ روایات کی وہ بات کرتے ہیں، وہ بلوچ روایات میدان چھوڑ کر فرار ہونے کی بات نہیں کرتی. روایات جو ٹھیک ہو گیا. روایات کہتی ہیں کہ آپ میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہوں، جن کا منفی کردار ہے اس منفی کردار کو بے نقاب کیا جائے. لیکن یہاں پر اختر مینگل صاحب 2-3 بار کمزوری دکھا چکے ہیں. پہلی بڑی کمزوری جو بلوچ روایات کے خلاف تھی، جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو ان کا اس میں منفی کردار تھا، جو آپریشن ہونے کے بعد انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، لیکن اس وقت استعفیٰ نہیں دیا جو کہ اس وقت دینا چاہیے تھا. آج دیا، آج نہیں دینا چاہیے. آج انہیں اسمبلی میں رہ کر ان پارلیمان کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف، جمہوریت کے مخالف قوتوں کے خلاف، آئین اور قانون کو پامال کرنے والی چھپی طاقتوں کے خلاف آواز بننا چاہیے، بلوچوں کی بھی، پاکستانیوں کی بھی. اگلی بات بڑی اہم ہے. میں اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی ایک بھی پاکستانی کی شہادت ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو پوری قوم کا اس کا برڈن ہوتا ہے. لیکن یہ جو سازش ہے لسانیت کی، عصبیت کی، صوبائی عصبیت کی، یہ آخری حربہ ہے ان ملک دشمن طاقتوں کا اور ہمارے درمیان چھپے ہوئے ان منفی چہروں کا، جن کے نزدیک کوئی اور راستہ نہیں بچا کہ اب اس کو اتنی اور زیادہ ہوا دے دی جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگ آپس میں لڑیں، پنجابی کے خلاف، بلوچ کے خلاف، سندھی کے خلاف، پشتون کے خلاف اور وہ پنجاب کے خلاف، جس کو مل کر پاکستان کے نعرے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے. اور آج ربیع الاول کا آغاز ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور ہمیں اس پہ انسان بن کر بالکل اسی سوچ کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ پاکستان بنایا گیا تھا، اگر ہم ایک سوچ پر اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی پاکستان دوبارہ سے. جہاں تک بات ہے جمہوریت کی، جمہوریت تو کہیں ہے ہی نہیں، جمہوری طاقتیں تو کہیں ہے ہی نہیں. ہمارے وزیر داخلہ صاحب کوئٹہ میں جاتے ہیں اس انسیڈنٹ پہ جہاں پہ اتنے بے گناہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو ایک ایس ایچ او کنٹرول کر لے گا. او بھائی کون سا ایس ایچ او کنٹرول کر لے گا؟ آپ کی تو فورسز آپ کو جواب دے رہی ہیں کہ ہم یہ نہیں تو جا ظاہر رہے. ہے کہ حالات سے آگاہی نہ ہونے کا ظاہر ہے. آگاہی نہیں سر، نالائکی، ود ڈیو ریسپیکٹ، آگاہی نہیں، ڈٹائی، ویسے میں سمجھتا ہوں نالائکی اور اپنی اس ذمہ داری سے آنکھیں بند کرنا، اس بلی کی طرح اور اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یہ کون سا مجھے کھائے گی. انہیں پتہ ہے سارا کیا ہو رہا ہے. شاہین صاحب ابھی جو مجھے جو ابھی اپڈیٹ ہوا ہے، ربیع الاول کا چاند آج نظر نہیں آیا، تو اس کی ذرا ترتیب کر دیجیے. چلے میں عرض کرتا ہوں، میں تردید اس انداز میں کرتا ہوں جی کہ دیکھیں آج نہیں تو کل نظر آ جائے گا. برکتوں والا مہینہ تو آ رہا ہے نا جی. میں نے جس سینس میں بات کی ٹھیک بات ہے
وہ آپ کی بات میں اس حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کریم آقا علیہ السلام تو خیر 12 مہینوں کے لیے رحمت ہیں، ساری زندگی کا ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جا بات. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ چینل پہ میں نے ایک بات کہی، اگر وہ نہیں چاند رہا ہے کل آ جائے گا. لیکن میرا کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نعرے پر پاکستان بنا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، وہ اس پاکستان کی بات کی تھی آقا کریم علیہ السلام کی بابت. علامہ لیٹس محمد موو اقبال آن، ہم آگے چلتے ہیں. ایک لائن کا آنسر دے دیجئے. جو ابھی صوبائیت کی آپ نے بات کی، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو 1 یونٹ توڑ کے جو ظلم کیا ملکی گیا، وحدت کا، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم نے ظلم ہمارے کیا گیا. صوبوں کو علیحدہ کیا چاروں میں. میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، اور یہ اسی سازش کا حصہ ہے، ان منفی طاقتوں کی کرتوت ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں، آئین کے خلاف ہیں، قوم کے خلاف ہیں اور جمہوریت کے خلاف جی ہیں، مظہر، جنہوں آپ نے کیسے لبادہ دیکھتے اڑا ہیں اس ہوا ہے. کو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو کر لیں، لیکن یہ 18ویں ترمیم نے ہمیں 4 اکائیوں میں بانٹا تو ہے. دیکھیں سر، اگر آپ دیکھتے ہیں جو مشرقی پاکستان ہے اس کی علیحدگی کو دیکھتے ہیں جی، تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی تھا کہ آپ کی جو صوبائی خود مختاری نہیں تھی، وہ مانگتے تھے. وہ مانگتے تھے اور ہمارے ہاں کوئی بندوبست نہیں تھا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو آپ کی 18ویں ترمیم ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی. تو اس حوالے سے تو میرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کی 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو شاید بلوچستان جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں نکل جاتا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے، ان کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس راستہ موجود ہے، راستہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جانے لگا. پرووائڈیڈ کہ اگر ٹرو ریپریزنٹیشن ہو جی میں عوام کی. سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو اس وقت بہت بلند آوازیں اس کے لیے کھڑی ہو چکی ہوتی، اور اس کو نہیں ہمیں مطلب جو ہے نا وہ رول بیک کرنے کی باتیں کرنی چاہیے، اور نہ یہ رول بیک ہوگی. آپ نہیں سمجھتے سردار صاحب کہ یہ جو 2 جماعتیں ہیں جن کے اوپر داغ ہیں کرپشن کے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، اور اس کی آڑ میں انہوں نے 2008 کے بعد اب تک یہ لوٹتے چلے آئے ہیں ملک کو، تو یہ 18ویں ترمیم بھی ان کی ہی ملی بھگت تھی، تو اس سے وفاق کمزور ہوا. پہلے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی میرے دوست بات کر رہے تھے کہ جو بلوچ ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنا منصفانہ سلوک نہیں ہو رہا. ایک چیز دیکھیں، مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جی ہمارے زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں. وہ کہتے ہی ہیں نا جی. ابھی دیکھیں ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم گزرے ہیں نگران کاکڑ صاحب، وہ جو اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں سب کو پتہ ہے. ہمارے موجودہ وہ چیف جسٹس پشتون صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو پشتون کہلاتے. ہمارے چیف جسٹس صاحب اس وقت جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ 2 جماعتیں جو ہیں، چن کے ڈسپیوٹیڈ لوگوں کا نام لے رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی ہے کہ وہ 2 جماعتیں ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں، تو انہوں نے یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. میں اپنے بھائی سے جو ہے وہ اختلاف کرتا ہوں اس حد تک. ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ اس سے فائدہ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق بڑا کمزور ہوا اس طرح کہ وہ اس طرح انہوں نے جو سارے فائدے والے ادارے تھے وہ صوبوں نے لے لیے، اور جو قرضہ ہے اب وہ وفاق نے دینا ہے. وفاق کے پاس کوئی چیز قرضہ دینے کے لیے ہے نہیں ہے. تو ان حالات میں یا تو یہ کرتے کہ 140A کے تحت جس طریقے سے صوبوں کو اختیارات منتقل ہوئے اسی طریقے سے یہ اختیارات نیچے منتقل کر دیتے. یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بناتے، یہ تحصیل گورنمنٹس بناتے، یہ یونین کونسل بناتے. انہوں نے وہ والا معاملہ تو کیا نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا 18ویں کوئی ترمیم گورنمنٹ کا. بھی نہیں کرتی ہے، ایون پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ اس میں ڈیولیوشن آف پاور کے ساتھ ڈیولیوشن آف فنڈز بھی ہے. آج جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات تھے، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا سرکولر جاری کر دیا کہ ان کو کینسل کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا وہ 140A کے تحت تمام صوبوں میں الیکشن کا، تو اگر پی ٹی آئی پہ کوئی داغ ہے اس طریقے کے کہ وہ ناکام ہوئی ہیں، تو اس میں میجر جو رول ہے وہ اس چیز نے پلے کیا ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ اور یونین کونسل کی گورنمنٹس جو ہیں وہ نہیں بنائی. اچھا ذرا آگے چلتے ہیں. مظہر مجھے بتائیے گا، مولانا ایک تو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے اسد کیسر نے آن دا ایشو آف بلوچستان،
اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم گورنمنٹ کو تعاون بھی کریں گے کیونکہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ میں ہمیں ٹرو بریفنگ دی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی آل پارٹیز کانفرنس میں ہم گورنمنٹ کو بھی بلائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ساتھ میں یہ دوسرا بیان بھی لے لیجئے. مولانا فضل الرحمان نے آج بھی اس حکومت اور پارلیمنٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے فیصلے پارلیمان کو کرنے چاہیے بٹ اٹ شوڈ بی اے ٹرو ریپرزنٹیشن 45-47 کی نہیں ہونی چاہیے, ٹرو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کا ٹیک. اچھا دیکھیں, جو پہلی بات ہے آل پارٹیز کانفرنس, میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے اور یہ ہونی چاہیے. اس وقت جو حالات ہیں اس کے متقاضی ہیں اور سیاسی جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے بلوچستان ہے اس معاملے پہ جو ہے نا وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس پر جو ہے نا وہ کو متفقہ لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور جو بلوچ ہیں مطلب اگر ان کے تحفظات ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے, دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جو بھی تحفظات ہیں وہ بات چیت سے دور ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو سرداروں کے تحفظات ہیں یا پھر عوام کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ جی دیکھیں, عوام کو جو امپاور کرنے کی بات ہے نا, دیکھیں عوام کے ساتھ تو پورے ملک میں زیادتی ہو, ٹھیک ہے, یہ میں سمجھ, اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچوں کے ساتھ یا ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, بلوچ عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو یہ نہیں ہے. سارا سینیریو ہی کچھ ایسا زیادہ ہے نا وہاں پہ. جی سارا سینیریو ہی ایسا ہے, پورے ملک میں یہی صورتحال ہے کہ حکمران اشرافیہ ہے اور ان کے مطلب جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں سیاست میں گنے چنے لوگ ہیں, ہر جگہ وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا نیچے آپ کے جو کارکن ہیں ان کو فائدہ مل رہا ہے, عوام کے ساتھ وہ ہو رہی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو بلوچستان میں ایک بڑا آ گیا نا, وہ سر یہ آ گیا ہے کہ انہوں نے جو بندوقیں اٹھا لی ہیں اور وہ بندوقیں واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسی اس میں آپ دیکھیں ایک اور سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ کا جو غیر ملکی ہاتھ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سی پیک کا مسئلہ ہے, سارا کچھ ہے. تو وہ لوگ جو جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ جب کبھی اچھا, کوئی ان کو حالات, بندوقیں اٹھانے کی نوبت کیوں آئی مظہر ہاں جی؟ اس پہ ہم دیکھیں ڈسکس نہیں نوبت کرتے. تو یہ دیکھتے ہیں, نوبت تو آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں نوبت کے پیچھے تو ہماری جو اپنی ریاست کوتاہیاں ہے, نہیں ہیں. ہماری جو ریاست ہے, ہماری جو حکومتیں ہیں ان کی مطلب جو ہے نا ناقص اندیش پالیسیاں ہیں اور ان کا ہاتھ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ قیام 70 پاکستان سال سے ہے. دیکھیں پہلے آپ نے ان کو 22-23 سال تک مطلب جو ہے نا وہ وفاق صوبے کا درجہ نہیں دیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ آپریشن پہ آپریشن کرتے رہے. تو بگٹی جو ہے نا وہ جس وقت آپ کا قتل ہوتا ہے یا مطلب جو ہے نا اس وقت سے حالات پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اس وقت سے جو حالات ہے اس کے بعد بھی ریاست نے کوشش نہیں کی ہے کہ مطلب ان کو جلد جو ہے نا وہ کسی طاقت طرح, سے اس کا حل نہیں نکل طاقت سکتا. نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں طاقت اس کا حل نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ادھر سے مطلب جو ہے نا وہ جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے بلوچ سردار ہیں یا بلوچ کی جو ریپریزنٹیٹیو لوگ ہیں ان کو بھی منانا چاہیے, ان کو بھی کہنا آپ چاہیے. ذرا فضل الرحمان کے بیان ہاں کے کمنٹ دے جی, دیجئے. فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان دیکھیں آج وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, اچھا, یہ بڑا ریپریزنٹیشن نہیں زومانی ہے. جملہ ہے ان جی کا. اب میں ایک بات کروں زومانی گا, جملہ ہے. میں اس کے اوپر ایک بات کروں گا کہ تھوڑے دنوں پہلے اندر کی خبریں چلی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نون لیگ سے یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 2 سینیٹر اور کے پی کے کی جو گورنرشپ ہے وہ مل جائے تو مولانا فضل الرحمان کو ستے خیر. نہیں, 2 سینیٹر کی تو یہ بھی بات سنا کہ پی ٹی آئی سے بھی مانگے انہوں نے. اچھا ہاں, مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے وہ بارگیننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرف سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی مطلب جو ہے نا وہ بن جائے بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہو, جو کے پی کے کی گورنرشپ لینا چاہ رہا ہو اور اس کو بھی پتہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو دی جا چکی ہے وہ بہت مشکل ہے نون لیگ کے لیے, تو اتنی مطلب مشکل شرائط بندر بانٹ ہو چکی. بندر بانٹ ہو چکی ہے. اب باقی بندر بانٹ ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ جو کے پی کے کی جو صدر گورنرشپ کا ہے عہدہ بھی نکل گیا. اس کو واپس کرنا پی پی کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان اگر ان کو یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں اور کل کو یہ بیٹھ جائیں اسی پارلیمنٹ میں تو پھر آپ کس بات کنڈی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو بیچارہ ایک دفعہ ہی الیکشن جیتا. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی باتوں پہ نہ آئیں. یہ کوئی نہ تو مطلب جو ہے نا وہ جمہوریت کو وہ لے کے کہیں چل سکتے ہیں, اس کا جو ہے نا سار اونچا کر لیکن سکتے ہیں. 1 لائن آنسر دے دیجئے. جی ان کے پاس جو 6 ایم این اے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ گورنمنٹ کی جولی میں ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ڈال دیں گے تو ان کا سیاست میں سٹینڈنگ کیا رہ جائے گی؟ سیاست میں ان کا کوئی نہیں رہ جائے گا. دیکھیں اس بات کو مولانا فضل الرحمان بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جو آپ کو مطلب جو ہے نا وہ جتوانے والے ہیں یا پارلیمنٹ میں لانے والے لوگ جو ہے نا جو طاقتیں ہیں وہ کون ہیں.
देखें उनके साथ 2013 में भी कुछ हुआ, अब आइए हल्के से आड़ के पशीन से जितवा दिया। 2018 में भी देखें आपके सामने है जो कुछ हुआ। तो आप जो है ना वो इस इलेक्शन में भी कुछ हुआ, वो उस बात को तो अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा वो मेरा ख्याल है कि वो बार्गेनिंग करेंगे। एक लफ्जी जवाब दे दीजिए, ये आप कह रहे हैं हुआ जी या किया गया, आप नहीं समझते कि ये अवाम ने किया उनके साथ? उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह ये है कि अगर अवाम ने किया है ना तो उसकी वजह भी यही बनती है ना कि वो कभी राइट साइड पर जो अवाम चाहती है, जिस तरह के वोटर चाहते हैं, उस तरह खड़े नहीं हुए। सियासी कलाबाजियाँ। जी हाँ जी शहीन साहब, एक तो जो है ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है असद कैसर ने और महमूद खान अचकजई साहब ने, उसके अलावा फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपका टेक चाहूँगा। खान साहब, दो गुजारिशात हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, जो 18वीं तरमीम की बात चल रही थी पहले, यहाँ पाकिस्तान में तरामीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को अमल दरामद की जरूरत है। उस आयन पर जो 1973 का आयन है वो रह गया असल में, मैं भी यस कर रहा हूँ ना, उसका तो हशर नशर करके रख दिया गया। उसमें तो बड़े पैबंद लगा दिए तरामीम गए। की गई हैं, वो अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए की गई हैं। जो अब कानून साजियाँ हो रही हैं पर्सन वो स्पेसिफिक है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बददियानती है मुल्क के साथ, कौम के साथ, आने वाली नस्लों के साथ, और जो इस भयानक किरदार में शामिल हैं वो तारीख में स्याह किरदार के तौर पे याद रखे जाएंगे। तो आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमजोर हुआ? बिल्कुल कमजोर हुआ जी। मैंने अगर 18वीं तरमीम लानी थी तो 1971 में जब वो मशरकी पाकिस्तान वाले ऑटोनॉमी मांगते थे तो हमें वो उस वक्त दे देते हम। सर चैलेंज यही है ना, कि चैलेंज ये है कि हमने अपने मजमूम मकासद के लिए आज तक काम किया, जो भी किया है हमने अवाम के लिए, मुल्क के लिए तो किया ही नहीं है। तरामीम की हैं या कानून साजियाँ की हैं, या जो अब हम कानून साजी के नाम पे हशर नशर कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि अपनी चोरियां डकैतियां, अपने मजमूम मकासद को कैसे हमने पायदारी तक पहुंचाना है। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट का यहाँ फेलियर हो गया? मैं कहता हूं ये तो समझने की बात नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है कि पार्लियामेंट है ही नहीं। ये ठगों का वो टोला है जो ठग रहे हैं कौम को, मुल्क को। और मैं अर्ज कर दूं, यहाँ तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव है। मुल्क के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। और जो बदमाशी करते हैं, जो ड्रामेबाजी करते हैं, जो मजाक, एक बंदा मजाकरात की बात करता है और दूसरा बंदा कहता है इनको छोड़ेंगे नहीं, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है और नए सिरे से नई कोशिश शुरू कर दी जाती है लोगों को उठाने के लिए, बेगनाम को उठाने के लिए। इसका मतलब है कि उनके कोलोफेल में तजाद था, है, और इसी वजह से को हमने 8 फरवरी को उनके साथ। लेकिन आप एक बात आ जाती है मौलाना साहब की बात, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात जी प्लीज। ये बात मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। मेरे पास जो खबर है वो तो ये भी है कि उन्होंने बलोचिस्तान की वजारत आला भी मांगी है कि अच्छा। हम आपकी झोली में सब कुछ डाल देते हैं, आप ये 3 चीजें हमारी झोली में डाल दें। उन्होंने कहा कि या तो ये हमारे आ जाएंगे मुतालबे पर, कुछ ना कुछ हमें हमेशा की तरह, वो चूंकि आपको पता ही है हमेशा वो पार्टी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने गेन किया। लेकिन यहाँ पे जो उनके पास बचा खुचा लोगों का एतबार और एतमाद है वो अब क्वेश्चन मार्क हो चुका। अगर वो अपने मौकफ से दाएं बाएं हटेंगे तो मैं आपको अर्ज कर दूं, वक्ती तौर पे चंद दिन या चंद महीने या शायद इससे आगे पीछे फायदा तो वो ले लेंगे, लेकिन वो जो बचा खुचा एतमाद और वो जो मैंडेट है वो भी हवा में उड़ जाएगा। ये आपको बता रहा हूं। राइट, ये तो फिर आप मजहर की बात की तायद कर रहे हैं ना। बिल्कुल 100% तायद। जो मजहर ने कहा कि जी वो भी ज़ाहिर है कि मुतालबात और पर्सनल बेनिफिट्स की बात ऐसे ही उनकी तरफ से, तो फिर वही ये आज तक उन्होंने ये किया उनका ही जो है। बयान था फिर तो ये वैसे ही हुआ कि वो कहते हैं जी मुल्क के तमाम फैसले पार्लियामान को करने चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ इस पे तो कोई दूसरी मुझे राय तो नहीं है, इसमें से- लेकिन वो जो आपने कहा जुमानी है भाई, जुमानी इसलिए कि इसमें से सिविलियन सुपरमेसी की मुझे स्मेल आ रही थी। हाँ आपको आ रही थी, लेकिन देखें आपने देखा है कि जिस वक्त में उन्होंने पीछे पीडीएम के तहत चलाई थी कंपेन, तो उस वक्त भी यही सारा कुछ कहा गया था कि जो आपका सियासी और इंतखाबी निज़ाम है इसमें से मुक्तदरा का जो रोल है वो दूर होना चाहिए। और फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा कि ये मुक्तदरा के कंधे पे बैठ के आए। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से? मैं तो इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। बयान बड़ा खुशनुमा है। नहीं, ये बात मानिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ
کہ معاملہ یہ ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں نا کہ پارلیمان کو فیصلے کرنے چاہیے، وہ کون سا پارلیمان؟ سامنے آتے بھی نہیں. کون سا پارلیمان؟ وہ پارلیمان وہ ہونا چاہیے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. یہ والا پارلیمان تو عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے. نہ عوام نے اس پارلیمان کو منتخب کیا ہے. ساری دنیا جانتی ہے عوام دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے اور وہ لوگ جو اس وقت پارلیمان پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. سردار صاحب آپ کی بات سے میں ڈس ایگری بھی نہیں کرتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پارلیمان اس وقت ریپریزنٹ تو کر رہی ہے نا جی عوام کو. چاہے وہ 47 کی ہے 45 کی ہے. آپ اس طرح کریں، گورنمنٹ تو اس کے اوپر ہی بنی. آپ اس طرح کریں، کسی گلی میں چلے جائیں، محلے میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں، جتنے لوگ اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. کوئی بندہ بجلی کے بلوں کی بات نہیں کر رہا. کوئی بندہ ان کے کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ ٹیکسز کا نفاذ کم کیا جائے. وہ بچارے وہ ریبیٹ دیتے ہیں پنجاب حکومت، تو آئی ایم ایف آپ کی قسط روکی نہیں. وہ آئی ایم ایف جو قسط روکی ہے نا، وہ اس طریقے سے روکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں اس میں سے کٹ لگائیں. مجھے دیکھیں کہ ایک ایک شریف فیملی کا جو بندہ ہے وہ 50 گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکلتا ہے. وہ اکیلے کیوں نہیں نکل سکتے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندہ ہیں تو وہ ٹرولی وہ عوام کا خیال کرے نا. وہ اپنا اگر دیکھیں اتنے امیر ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس، اپنی سیکیورٹی لے کے نکل جائیں. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ریاست کو فائدہ دینا ہے، ہم نے یہ پیسے بچا کے عوام پہ خرچ کرنے ہیں. عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان بھی جو ہے وہ پہلے پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، ابھی بھی فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل حکومت کے ساتھ ہے. وہ صرف عارضی طور پہ عوام کو جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں جھول دوکنے کے لیے بالکل اس کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. میں نہیں کہتا جی، یہ میرے مطابق یہ ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. مظہر ایک شارٹ سا آنسر دے دیجئے. پنجاب حکومت نے جو ریلیف دی ہے اس پہ باقی صوبے بھی بہت چیخے. اس ریلیف پیکج کی وجہ سے آئی ایم ایف نے امبارگو لگا دیا ہے. یہ قسط جو ملنی تھی ہمیں 7 ارب کی، یہ ایجنڈے کے اندر تھی. ستمبر کے ایجنڈے سے یہ قسط کا معاملہ جو ہے وہ نکال دیا گیا. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے جو اثرات ہیں نا وہ جب آ جائے گا تو لازمی بات ہے اس میں عوام جو ہے نا وہ ایک طرف ہم عوام کے ساتھ جو ہونے والا جو معاشی استحصال ہے اس پہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے جتنا عرصہ نہیں آتا اس ملک میں وہ بہتر ہے. دیکھیں آپ جو ہے نا وہی بات آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ امبارگو لگایا ہے، آپ اگر یہ کل کو یہ ریلیف واپس لے لیتے ہیں یا آگے کوئی ریلیف نہیں دیتے تو دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے عوام کو کیا میسج جائے گا. نہیں مظہر تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں. جی، وہ 2 ماہ کا ریلیف ہے، 1 ماہ گزر گیا، اب دوسرا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، دوسرا شروع ہو گیا. دیکھیں اس میں جو ہے نا میرے جیسے بہت سارے لوگ اور اس طرح کے لوگ تھے وہ نہیں. مریم صاحبہ تو کہہ رہی تھی لانگ ٹرم ریلیف تھا 2 ماہ کا، لیکن اس کو انہوں نے لانگ ٹرم کہا ہے. وہ لانگ ٹرم اس سینس میں کہا 2 ماہ میں 60 دن ہوتے ہیں. 2 ماہ کا ہی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2 ماہ کا ریلیف تھا اور اس میں 1 ماہ گزر گیا اور دوسرے ماہ کے جو بل ہے وہ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ریلیف یہ ان کو پورا کرنا پڑے گا چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ریلیف پورا نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر جو مطلب ان کی جس طرح سے ان کو مطلب منفی ان کی جو ہے نا وہ کی جائے گی ان کے اوپر، وہ اس سے بچنا چاہیں گے. لیکن آئی ایم ایف کی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو اللہ تھلالے ہیں یاشی ہیں اس میں سے جو ریلیف دیتے آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز میں سے کیوں نکالے یہ پیسے؟ جی وہ میری بات سنیں. دیکھیں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اخراجات کم کریں. اگر آئی ایم ایف یہ کہتا نا تو یقین کریں ابھی تک تبدیلی آ جانی تھی یہاں پہ. یہ حکمران اشرافیہ کو نہیں کہتا، یہ حکمران اشرافیہ کے جو اپنے اخراجات ہیں ان پہ کٹ لگانے کو نہیں کہتا. یہ ان کو کہتا ہے کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، آپ پیٹرولیم جو ہے نا وہ لیوی جو ہے نا وہ بڑھاؤ. مطلب یہ ہے کہ عوام سے پیسہ جہاں سے زیادہ تعداد میں آ سکتا ہے وہاں سے پیسہ نکالنے کے آئی ایم ایف کی دکان کے اچھے خریدار کو وہ ناراض نہیں کرتا آپ کا مطلب؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے،
بلکہ یہ عوام ہمیشہ ٹیکسز کی بات کرتا ہے اور وہاں پہ ٹیکس عوام کو نچوڑنے کی بات عوام کو کرتا ہے۔ نچوڑنے کی بات کرتا ہے۔ جی شاہین صاحب مختصر جواب دے دیجئے، سر ریلیف پیکج کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ایجنڈے اس سے میں 7 ارب ڈالر کی جو یہ قسط تھی، جو آئی ایم ایف کا وقتی طور پہ اس نے جو کوسچن مارک کیا یہ وقتی طور پہ ہے۔ چونکہ آئی ایم ایف کبھی بھی عالم اسلام کا یا پاکستان کا نمائندہ فورم نہیں، نو ڈاؤٹ، وہ ان طاقتوں کا فورم ہے جنہوں نے بڑے حکمت کے ساتھ ہمارے لوگوں میں سے لوگوں کو ہائر کر کے اپنے گماشتے بنا کر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ یعنی اتنا کسی بھی ملک soft کا اپنا عام ٹویسٹ client کرنے کبھی کے لیے ضائع نہیں امریکہ کریں یوز گے۔ کرتا ہے اسے۔ پاکستان وہ سافٹ کلائنٹ ہے جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ قرضوں میں اس حد تک جکڑ دیا جائے کہ یہ ہمارا ایک غلام بن کر رہ جائیں۔ وہ کبھی بھی یہ پیکج نہیں روکیں گے، آج نہیں تو کل وہ دیں گے، پہلی بات ہوگی۔ رائٹ، دوسری بات یہ میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پیکج عوام کے لیے تو آنا ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ عوام کو تو ملنا ہی نہیں ہے، عوام کا تو کچومر نکال دیا انہوں نے۔ آپ اندازہ کر لیں، میں ابھی آج اتنی دیر رنجیدہ رہا، 17 ٹیکسٹائل ملز ایک پاکستان کا بڑا گروپ ہے خان صاحب، اس کا ایک ملازم جب انہوں نے وہ بند کر دی، وہ اپنی فیکٹری سے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا، 10 دن سے اس کی وائف اسے کال کر رہی تھی، ملک وال کا یہ حادثہ ہے، سانحہ ہے کہ آپ گھر بھیجیں، بجلی کا میٹر کٹ چکا ہے، 3 دن سے گھر میں روٹی نہیں پکی، بچے ڈیلی بلک رہے ہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اور ماں جس کی مثال رب نے دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ جو گندم کی گولیاں، وہ جو چوہے مارنے والی گولیاں وہ بچوں کو کھلا کے مار دیتی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس ریاست کی بات وہ کرتے ہیں؟ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، حکمرانوں کو ادراک میں اس کہہ رہا ادراک ہے کہ انہوں اس ایجنڈے پہ ہیں کہ بربادی کرنی ہے، کیوں ادراک نہیں ہے؟ کیا ان کا عقل فہم نہیں ہے ان کا سر؟ اپنا ڈیٹا ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ ان کا اپنا کیا ان کی ڈیٹا سوچ کہتا نہیں ہے ہے؟ کہ ان کے سامنے صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ نسلوں کا برکس کیسے نکالنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے یہ ٹارگٹ نہ ہو، بھئی آئی پی پیز کی بات ہو رہی ہے جو ان کے اس گھر کی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے۔ تو میں ٹائم ختم ہو رہا، لاسٹ جانتی ہے۔ کوسچن، ہم ذرا آگے اس کو فنش کر لیں۔ پی ٹی آئی کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا سردار صاحب؟ اس کے علاوہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان آیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت صحیح چل نہیں رہی ہے، اور نواز شریف، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف بھی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیجئے کہ ملکی حالات کے جو احتجاج پر 3 سال قید، یہ کیا ریاست میں احتجاج جرم ہوتا ہے کسی میں بھی؟ ہمارا آئین پاکستان تو اسمبلی کی اجازت دیتا ہے، میٹنگ کی اجازت دیتا ہے، احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے قانون بن سکتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، شاید نہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ استاد تھے، استاد ہوں گے یا جو بھی ہیں، شخص کو کبھی جرنلسٹ مانا ہی لیکن یہ آئین کا آرٹیکل 19 ان کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ فرمائشی کالم لکھنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ قانون جو ہے اس کو بل جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کی ہے، یہ تو پاس ہی نہیں ہو سکتا، نہ یہ قانون بن سکتا ہے۔ نہ کریں، پاس ہو جاتے ہیں ایسے۔ نہیں، اگر بن بھی جائے گا تو اس کو سٹرک آف کر دیا جائے گا، اس کو چیلنج کیا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایٹ سٹیک ہے، نہیں ٹھیک ہے کہ عدلیہ موجودہ حالات میں جو ہے وہ بڑی انڈر پریشر ہے، لیکن اس حالات میں بھی عدلیہ نے کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں جن کی وجہ سے ان کا عوام میں وقار بھی ہے۔ اچھا جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اب جلسہ اس لیے کرنے نہیں دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو پتہ ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہیں۔ اگر یہ ایک دفعہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دی، عوام نے 100% باہر نکلنا ہے، اور عوام یہ نہ ہو کہ جو ان کے اپنے مسائل ہیں پھر وہ عوام جب باہر آ جائے پھر وہ اندر نہ جائے۔ اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے دیں۔ یہ بنیادی حقوق سے متصادم اقدامات بالکل متصادم ہے۔ کب تک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان سے ان کا یہ فعل جو ہے یہ متصادم ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ریاست کے تمام باشندوں کا آقا جی مظہر، ایک تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا جی حکومت نہیں چل رہی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جب بھی جلسے کی بات آتی ہے
بلکہ اب تو ایک سٹیپ آگے جا کے عرفان صدیقی صاحب نے ایک ایسا متنازع بل پیش کر دیا جو آئین پاکستان کی روح کے صریحاً خلاف ہے. تو کیا ریاست میں احتجاج جرم ہوتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے جلسے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس میں میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو جو مین اس کی جو بات ہے اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے. وہ میرا خیال ہے اس طرح ہے کہ جلسہ جو بغیر اجازت کے جلسہ یعنی نہیں تو ایک وہ رات دفعہ کو تو پہلی دفعہ اگر بغیر اجازت کے جلسہ ہوگا 3 سال سزا ہے، اور اس کے بعد اگر دوسری دفعہ کوئی بغیر اجازت کے جلسہ کرتا ہے تو اس کو 10 سال سزا ہے. تو ایک چیز تو ہمیں مطلب جو نا جس کو صحیح طرح سے پورٹریٹ کرنا چاہیے. نہیں ویسے مظہر ہے وہ اس کا دیکھیں نا آپ، سوری پھر آپ کہیں گے میں انٹرپٹ کیا، لیکن پچھلے 5-6 جلسوں میں اجازت دے دی جاتی ہے جی اور جلسے کے ایک رات پہلے اس کا این او سی کینسل کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اجازت نہ ملے نا پھر. وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن جو قانون بنا رہے ہیں نا، دیکھیں یہ بات ابھی بھائی صاحب نے کی ہے کہ اس کی قانون جو ہے نا وہ ہو جائے گا، اس طرح کے قانون نہیں چل پاتے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. لیکن اس کے اندر جو آپ اصل چیز ہے وہ دیکھیں، وہ یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے جلسہ، اور یہ تو قانونی لحاظ سے صحیح ہے کہ بغیر اجازت کے جلسے تو میرا خیال ہے پہلے بھی نہیں وہ ہوئے. تو آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. جی جی، لیکن وہ مطلب یہ دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک سزا متعین کر دی ہے کہ پہلی دفعہ کرنے پہ اتنی سزا ہے، دوسری دفعہ کرنے پہ اتنی سزا آپ ہے. نہیں سمجھتے کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے یہ اگر لاء بنتا ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون اسی طرح سے بنتا ہے تو دیکھیں اس میں بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے جلسے، تو دیکھیں جلسے کی اجازت لینی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ قانون سازی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کے ساتھ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں ان کے لیے ایک راستہ موجود ہے کہ وہ اجازت لیں، ٹھیک ہے. رائٹ. تو اس حوالے سے تو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اجازت لے کے جلسہ کرنا چاہیے، اور یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے ویسے. اگر آپ نے اجازت کے بغیر جانا ہے تو لازمی بات ہے انقلاب. صاحب ٹائم ختم ہو گیا، اس کے اوپر مجھے آپ کا جواب چاہیے. بس میں مختصر سے اس پہ بات کروں گا جی. جو بھی آئین پاکستان سے متصادم حرکت ہے وہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ بددیانتی ہے، زیادتی ہے، اور یہ عرفان صدیقی صاحب ان قومی مجرموں میں شمار کیے جائیں گے جو عوام کے حقوق کے مخالف حرکتوں میں ملوث ہیں. اب اگلی بات ہے میاں نواشی صاحب کے حوالے سے محمود اچکزئی صاحب کا بیان. دیکھیں بات یہ ہے ان کے پاس ایک ہی جملہ بچا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور وہ ہے مجھے کیوں نکالا. آج تک ان کو اتنی جرت، اخلاقی جرت تو ہوئی نہیں کہ جنہوں نے نکالا ان کے سامنے وہ بات کر سکیں. وہ بات ایک ہی کرتے ہیں، آج بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے بات اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ بھائی سے بالکل 100% اختلاف کرتا ہوں کہ آئین موجود ہے، آئین کی شکیں موجود ہیں. آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے، اسمبلی کی اجازت ہے، آواز اٹھانے کی اجازت ہے. یہ حرکت اس لیے حکومت کر رہی ہے 3 سال اور پھر دوسری دفعہ 10 سال کہ سارے کیسز کر کے دیکھ لیے، وہاں سے تو خارج ہو گئے. اب ایک نئی آپشن ڈھونڈی جا رہی ہے کہ اب نیا سٹنٹ کھڑا کیا جائے مظلوم لوگوں پہ جھوٹے. رائٹ، آپ کا ٹیک آ گیا، لیکن آپ تینوں کی جو اوپینین ہے اس کے بارے میں میری اوپینین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام جو قانون سازی حکومت اس وقت کر رہی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، لیکن اس میں عوام کی فلاح پنہا نہیں ہے. عوام کی فلاح کے اوپر جو مشتمل قانون سازی ہے وہ کرنی چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ریاست کی حکومت کا بنیادی ذمہ داری بھی ہمیشہ یہی ہوتی ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی، لیکن اس وقت کا جو نظام ہے وہ ڈیلیور کرنے میں اس لیے ناکام ہے کہ عوام کی جو حالت زار ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، پنجاب کے عوام کی حالت خراب ہے، کہ پی کے میں جو دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ عوام کے جو معاشی حالات ہیں وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں اور مٹی چاٹنے پر مجبور ہیں. جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں عدلیہ کو نیچا دکھانے کے لیے روز کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی قانون سازی کر رہی ہے کہ جو کہ ایک بچے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کی پرائرٹی ڈیفرنٹ ہے. خدا را اپنے عوام کا سوچئے. ان تو تمام حکومتوں کے میری ریکویسٹ ہے کہ اس عوام کا سوچئے، کیونکہ یہ عوام کا لاوا اگر پھٹ گیا، اور یہ غربت بہت بری چیز ہے. آپ کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 50% کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان کے غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. اور میرے خیال میں جہاں پہ غربت ہوتی ہے وہاں پہ اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے بہت خوفناک ہوتا ہے. تو اس خوفناک رزلٹ سے بچنے کے لیے عوام کو امپاور کیجئے، ان کو بیسک فیسلٹیز کے لیے حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، نہیں تو ان کا نام کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. ویورز، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.